تھا کربلا کو ہم نے آج تک سمبل نہیں سمجھا. ہم نے کربلا کو سب کچھ سمجھا، علم نہیں سمجھا، علم نہیں مانا کربلا کو. یعنی اگر کربلا کو علم مانا ہوتا تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ نہر ساتھ ہوتے ہوئے، دریا پاس ہوتے ہوئے بھی پیاسا جیا جا سکتا ہے. ہم کتنا تذکرہ پڑھتے ہیں شہداء کربلا کا، وہ حضرت عباس کا، لیکن آج تک شخصیت حضرت عباس سمبل نہیں بن سکی ہمارے لیے. ہم نے پرچم عباس رسم کے طور پر اٹھا لیا، لیکن پرچم اٹھانے والا سمبل ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. پرچم اٹھانے والا کون ہے سمبل؟ وہ جو پانی میں جاتا ہے، چلو میں پانی بھرتا ہے، لبوں میں اور چلو میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور سخت پیاسا بھی ہے، اور پانی کی شدید حاجت بھی ہے، ضرورت بھی ہے. اور پانی اگر اس کو مل جائے وہ دین کی بہتر خدمت کر سکتا ہے. پانی پی کے اپنے امام کی بہتر خدمت کر سکتا ہے. پانی پی کے بیویوں کو بہتر تحفظ دے سکتا ہے. پانی پی کے بچوں کو زیادہ تحفظ دے سکتا ہے. لیکن پھر بھی یہ چلو اس کا پانی کا گرا دینا، اس کو ہم نے سنا ہے، اس پہ روئے ہیں، تذکرہ کیا ہے، لیکن حضرت عباس کے نہر فرات میں کھڑے ہو کر چلو بھر کے گرانے کو ہم نے سمبل نہیں مانا. جس دن یہ مان لیا، اس دن ہم کیا کریں گے؟ اس دن ہم وسائل کے ڈھیروں پہ کھڑے ہو کر وسائل کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. اس دن ہم مال و ثروت کے ڈھیر کے اندر کھڑے ہو کر، یہی مال و ثروت جس نے ہمارے ضمیر و دل اندھے کر دیے ہیں، اور وہ مال و ثروت جو ہمارا قبلہ و کعبہ بن گیا ہے، وہی مال و ثروت جو ہمارا رب و معبود بن گیا ہے، اگر حضرت عباس کو سمبل مانا ہوتا. آج ہے کوئی جو یہ چلو الٹا دے؟ علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا تھا، الا حرن، کیا کوئی آزاد مرد اس دنیا میں بیٹھا ہوا ہے کہ یدع ہذہ اللماظہ لأہلہا، جو اس مردار کے ٹکڑوں کو، دانتوں میں پھنسے ہوئے ٹکڑوں کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے؟ الا حرن، کیا کوئی آزاد مرد ہے؟ علی ڈھونڈ رہے ہیں، علی مرد ڈھونڈ رہے ہیں. کون سا مرد؟ کیا کوئی ایسا آزاد مرد ہے کہ جو مردار کھانے کے بعد دانتوں میں جو گوشت کے ٹکڑے پھنس جاتے ہیں، اس کو لمازہ کہتے ہیں. آیا کوئی آزاد مرد ہے ایسا جو مردار کے بچے کھچے پھنسے ہوئے ٹکڑے دانتوں کے اندر، ان کو چھوڑ دے اور ان کے پیچھے نہ جائے اور ان کی خاطر زندگی اپنی برباد نہ کرے؟ کوئی ہے ایسا آزاد مرد؟ علی ڈھونڈ رہے ہیں. علی کو نہیں ملا آزاد مرد اپنی زندگی میں. علی کو نہیں ملا آزاد مرد زندگی میں. فریاد کر کے ڈھونڈ رہے، الا حرن، کوئی ہر ہے ادھر؟ کوئی ہر رہتا اس دنیا میں تو چھوڑ دے ان چیزوں کو. یہ راہ قرآن ہے. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، حضرت طالوت نے جو سپاہ جالوت کے مقابلے میں نکالی اور اس کو کہا نہر پہ پہنچے، اس نہر پہ پہنچنے کے بعد طالوت نے اپنی فوج سے کہا کہ خبردار اس نہر سے پانی نہیں پینا. پیاسوں کو کہا، نہ کہ جو پیاسے نہیں تھے، جن کو پیاس ضرورت ہی نہیں تھی پانی کی، ضرورت مندوں کو کہا کہ خبردار اس نہر کے قریب نہیں آنا. اب توجہ کرو، ہم کربلا کو رونے والے، حسین حسین کرنے والے، نام حسین آتا ہے فوراً ہمارے آنسو امڑ آتے ہیں. یہ ہمدردی کے آنسو ہیں. حسین کو ہمدردی کے آنسو نہیں چاہیے، نہیں چاہیے عزیز ایمان، ہمدردی نہیں چاہیے حسین کو ہماری. میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، نہیں چاہیے حسین کو ہماری ہمدردی. حسین کو کچھ اور چاہیے ہم سے. حسین ہم سے نصرت مانگ رہے ہیں، حسین ہم سے پیروی مانگ رہے ہیں، حسین ہم سے تأسی مانگ رہے ہیں کہ میری سیرت اپناؤ. آج ہمارے لیے سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ آج ہمارے لیے سب سے بڑا سوال، یہ کون لوگ ہیں جو ساری عمر حسین ابن علی کو روتے ہوئے، عباس ابن علی کو روتے ہوئے جن کی ساری عمر گزری، سب سے بڑا سوال کیا ہے؟
سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر اولاد کو راہ خدا میں بھیجیں کھائیں گے کیا؟ اس کو حق بنتا ہے حضرت عباس کے لیے روئے؟ اس نے عباس کو فقط باب الحوائج مانا ہے، اس نے عباس کے نام سے بیٹا مانگا ہے، اس نے عباس کے نام سے بیٹے کی تعلیم مانگی ہے، اس نے عباس کے نام پر بیٹے کی نوکری مانگی ہے، اس نے حضرت عباس کے نام پر بیٹے کی ملازمت مانگی ہے، بیٹے کا پروموشن مانگا ہے، اس نے حضرت عباس کے ذریعے سے فقط ثروت و مال و دنیا مانگی ہے۔ کس عباس سے؟ اس پیاسے عباس کے نام سے جو پیاسا نہر میں کھڑا ہو کر اور اپنی ضرورت پانی پینے کا شرعی جواز موجود تھا، عباس پانی پی لیتے، امام حسین کی بہتر خدمت کر سکتے۔ جس طرح آج کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس یہ ہو تو ہم دین کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں، فلاں جگہ جائیں گے دین کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں، فلاں جگہ جائیں گے جہاز پر بیٹھ کے دین کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ وہ امیر شام کا موقف کہ اس نے کاخ سبز بنایا تھا، کاخ خضرا، اور جب خلیفہ نے پوچھا کہ یہ کیوں بنایا ہے، کہا عزت اسلام کے لیے، شوکت اسلام کے لیے۔ یہ محل بنایا ہے تاکہ دنیا اس محل کو دیکھ کر متاثر ہو اسلام کے رعب اور دبدبے سے۔ عزیزمان، ہم جو رعب و دبدبہ دنیا کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، اس رعب و دبدبے میں دنیا ہم سے بہت آگے ہے۔ تم جو محل بنانا چاہتے ہو، اس محل کا میٹیریل ان سے لاتے ہو، اس محل کا نقشہ ان سے لاتے ہو، اس محل کا ڈیزائن ان سے لاتے ہو۔ جس محل کا نقشہ انہوں نے دیا ہے، اس محل سے وہ کیسے تم سے متاثر ہوں گے؟ اگر حضرت عباس پانی پی لیتے، یہ کہہ سکتے تھے کہ میں حسین علیہ السلام کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں، یہ کہہ سکتے تھے کہ میں آل حسین کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں، اگر پانی پی لوں میں جنگ بہتر کر سکتا ہوں۔ لیکن اس عباس نے چلو واپس پانی میں ڈال دیا۔ یہ کون عباس ہے؟ یہ عباس سمبولک عباس، یہ سرمشق عباس ہے۔ اس کی مشق کرو، کوئی چلو ہاتھ میں اٹھا کے ڈالو واپس۔ اس عالم میں جب تم پیاسے ہو، پیاس سے مراد یہ سمبولک پیاس ہے، پیاس یعنی اپنی شدید ترین ضرورت کے وقت، شرعی ترین جواز ہونے کے وقت۔ شریعت کا جواز بھی موجود ہے کہ یہ کام کروں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، یہ جواز ہونے کے باوجود پھر چلو ڈالو پانی کے اندر۔ ہے الا حرن، کیا کوئی ہے ایسا آزاد مال عباس کا نام لینے والا جو ایک عباس کے ایک لہجے کی مشق کرے؟ ایک لہجے میں عباس نے یہ کام کیا کربلا میں، گھوڑا پانی میں ڈالا، چلو بھرا، پھر اس چلی کو الٹ دیا۔ صرف اتنا کام کرو، پوری عمر میں اتنا پڑھ لکھ کے مجتہد بن کر، اتنی بڑی شخصیت بن کر، اتنا بڑا دیندار بن کر، کچھ بھی نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، فقط حضرت عباس کے ایک لہجے کی تقلید کرو کہ جب تمہارے چلو میں کچھ آئے، اپنی ضرورت کے وقت اس کو واپس کر دو، نہر سے پیاسے واپس آ جاؤ۔ قرآن میں طالوت نے یہی کہا اپنے پیروکاروں سے کہ خبردار، یہ نہر مفت کی ہے، پیسے بھی نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے، اللہ کی نہر بہ رہی ہے، پانی پینے سے کم بھی نہیں ہوتی، لیکن تم نے نہیں پینا، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ خوب یہاں توضیح المسائل لے کے طالوت کے سامنے آ جائیں، دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے جائز ہے، پانی پینا جائز ہے۔ طالوت کو ایسے نہیں چاہیے، طالوت خود بہتر جانتے، چونکہ اللہ کی طرف سے حاکم ہے طالوت، اللہ کی طرف سے مقرر ہے فرماندہ طالوت، لیکن طالوت حکم شرعی جانتے ہوئے کہ جائز ہے پھر بھی کہہ رہے مت پیو، یہ جائز کام مت کرو، چونکہ جائز کام کرو گے پھر نہریں ہی پیتے رہو گے، پانی ہی پیتے رہو گے، جالوت کی غلامی سے نجات نہیں پا سکتے، جالوت کی غلامی سے بچنے کے لیے حلال نہروں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔